بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش گرامر کے ایک اور لیسن میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم ٹینس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں، امپورٹنٹ باتیں سیکھیں گے، کچھ بنیادی باتیں سیکھیں گے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ٹینس یعنی زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے: زمانہ حال، پریزنٹ ٹینس، زمانہ ماضی پاسٹ ٹینس، زمانہ مستقبل فیوچر ٹینس۔ یہ خالی تین زمانے ہوتے ہیں۔ ایک حال جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے اس کو پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، اور ایک گزرا ہوا زمانہ ہے جس کو زمانہ ماضی اور پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ ایک آنے والا زمانہ ہے اس کو زمانہ مستقبل یعنی فیوچر کہتے ہیں۔ ان تینوں زمانوں میں سے ہر زمانے کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر زمانے کی پھر چار قسمیں ہیں: زمانہ حال مطلق، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور اس کے بعد زمانہ حال جاری، زمانہ حال مکمل اور زمانہ حال مکمل جاری۔ یہ چار ٹینس حال کے متعلق ہیں، اور پھر آگے یہ چار ٹینس ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کے متعلق ہیں، اور پھر یہ آگے چار جو ٹینس ہیں یہ مستقبل کے متعلق ہیں۔ تو ترتیب وار سے آپ اس طرح یاد کریں کہ ہر ایک زمانہ چار چار کے حصے میں ہے، چار پارٹس ہیں، اس طرح 12 ٹینس بنتے ہیں۔ بالکل آسان ہے۔ زمانہ حال مطلق، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، زمانہ حال جاری، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، زمانہ حال مکمل، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، زمانہ حال مکمل جاری، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، زمانہ ماضی مطلق، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، زمانہ ماضی جاری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، زمانہ ماضی مکمل، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، زمانہ ماضی مکمل جاری، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ زمانہ مستقبل مطلق، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، زمانہ مستقبل جاری، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، زمانہ مستقبل مکمل، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، زمانہ مستقبل مکمل جاری، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ سادہ جملہ سادہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جملے میں فاعل یعنی کام کرنے والا لکھیں گے، اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ ہم جملہ شروع کریں گے انگلش کا، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، جملے میں ہمیں تین چیزیں مل سکتی ہیں: ایک کام کرنے والا، اور ایک کام، اور ایک جس پر کوئی کام واقع ہو یا جس کے متعلق کوئی کام ہو تو اسے، یہ تین چیزیں ہمیں زیادہ تر جملے میں ملیں گی۔ پہلے یعنی کہ سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے، کام کرنے والا، اور اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد فعل یعنی کام کی پہلی فارم لکھیں گے جس کو ورب کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جملے کا آخری حصہ لکھیں گے جسے مفعول یعنی جس پر کام واقع ہوا ہو، اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ، جس پر کام واقع ہو۔ ابھی سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ورب کام کو کہتے ہیں، اور آبجیکٹ جس پر کام ہوا ہو۔ سبجیکٹ کئی قسم کا ہوتا ہے، یہاں سے یاد کرنے کی ضروری چیزیں ابھی
یہ انتہائی بنیادی چیزیں ہیں، اسے لازمی یاد کرنے والی چیزیں، یہ صحیح طریقے سے یاد ہوں گی تو ہم ٹینس جملے بنانے میں جملہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ سبجیکٹ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے یا نام کے بدلے میں اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ نام کو ناؤن کہتے ہیں اور اسم ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں۔ ابھی آگے ناؤن کی مثالیں ذکر ہیں۔ ناؤن کی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ نام کی مثال ہے، اسلم ہو گیا، عارف ہو گیا، احمد ہو گیا، انعام ہو گیا، محمود، عادل، عثمان، فاروق، نعیم، خلیل، حمزہ، شریف، جاوید، اقبال، عظیم، سلیمان، اس طرح لڑکیوں کے سارے نام اسے ناؤن کہتے ہیں۔ اور اگر نام کے بدلے میں ہم کوئی چیز استعمال کریں گے تو اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ ابھی آگے پروناؤن کی مثالیں ہیں۔ یہ ناؤن اور پروناؤن سبجیکٹ بنتے ہیں۔ ناؤن اور پروناؤن سبجیکٹ بنتے ہیں۔ ناؤن تو یہ ذکر ہو گئے ہیں، اور اب پروناؤن یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں۔ پروناؤن ہے ایک آئی۔ سب سے پہلا پروناؤن کون سا ہے؟ فرسٹ پرسن ہے آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ سارے پروناؤن میں آتے ہیں۔ میں کے معنی ہے، آئی کے معنی ہے میں، وی کے معنی ہے ہم، یو کے معنی ہے تم، دے کے معنی ہے وہ سب، اور ہی کے معنی ہے وہ مذکر، شی کے معنی ہے وہ مؤنث، اٹ کے معنی ہے یہ، دس کے معنی ہے یہ ایک، دے کے معنی وہ سب، اور ہی معنی بھی وہ ہیں، اور شی معنی بھی وہ ہیں، اور دے معنی بھی وہ ہیں۔ لیکن یہ دے وہ کے لیے آتا ہے، سب کے لیے، مطلب اس میں بہت سارے لڑکے ہوں، بہت سارے آدمی ہوں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے دے آئے گا، چاہے لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، آدمی ہوں، یعنی بہت سارے افراد ہوں، دو سے زیادہ افراد ہوں، ایک سے زیادہ افراد ہوں، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ دے آئے گا۔ اور وہ خالی مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے ہی وہ ایک مرد، وہ مؤنث کے لیے شی آئے گا، شی وہ ایک عورت، اور اٹ جانوروں کے لیے اور بے جان چیزوں کے لیے اٹ آتا ہے کہ یہ، اور دس کی معنی یہ ایک، دیٹ معنی وہ ایک، یہ سب دیز معنی یہ سب، دوز معنی وہ سب چیزوں کے لیے۔ ویسے تو دے جو ہے نا جانداروں کے لیے اور انسانوں کے لیے آتا ہے، اور دوز چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں یاد کرنے والی، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ کل پھر ہم پہلا ٹینس شروع کریں گے اور جملہ بنانا شروع کریں گے، جملہ سیکھیں گے، جملہ بنانا، جملے کی کنسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے سبجیکٹ رکھنا ہوگا، سبجیکٹ یا تو ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا۔ اس کے بعد ہم ورب کے بارے میں بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ورب کی فارم لگتی ہیں، اور ہر ٹینس کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے، وہ ہم قانون بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے یہ پروناؤن سارے یاد کرنے ضروری ہیں۔ ناؤن تو ویسے بھی پتہ چل جاتا کہ یہ ناؤن ہے، نام ہے کسی کا، لیکن یہ پروناؤن یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک کے لیے میں، ایک کے لیے آئی، وی، اور بہت ساروں کے لیے وی، اور تمہارے لیے سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے لیے یو، تھرڈ پرسن کے لیے دے، ہی، شی اور اٹ وغیرہ۔ یہ یاد کریں گے تو ہم انشاءاللہ جملہ بنانا سیکھیں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔